السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 17 سورہ الانبیاء آیت نمبر 17 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین۔ لو اگر ردنا ہم چاہتے ان نتخذا کہ ہم بنا لیتے لہون تماشا کھیل لاتخذناہ البتہ بنا لیتے ہم اس کو من لدنا اپنے پاس ہی سے ان کننا اگر ہوتے ہم فاعلین کرنے والے۔ اگر ہم اس کو کھیل بنانے والے ہوتے تو پھر اتنی بڑی کائنات بنا کر انسان کو عقل و شعور والا بنا کر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب کچھ بنا کر ہم خود ہی کھیل لیتے۔ فرمایا نہیں، زندگی تو اعلیٰ مقصد کی حامل ہے اور پھر انسان جیسی مخلوق کو ہی اسی کام کے لیے بھیجنا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون۔ بل نقذف قاف ذال فا بلکہ ہم پھینکتے ہیں بالحق حق کو علی پر الباطلی باطل فیدمغہ دال میم غین پس وہ سر توڑ دیتا ہے اس کا فاذا تو دفعتاً ہوا وہ زاہقن زاہا قاف فنا ہونے لگتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ اور تمہارے لیے ہلاکت ہے مما اس سے جو تصفون واو صاد فا تم بیان کرتے ہو۔ حق میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ اگر وہ باطل پر جا پڑے تو وہ اندر تک توڑ پھوڑ کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فائزہ ہوا ظاہر کا کون باطل کیا بیان کرتے ہو؟ کائنات کی تخلیق کے غلط مقاصد جو تم نے آخرت اور دنیا کے بارے میں اختیار کر رکھا ہے، ان کی وجہ سے تمہارے لیے بربادی اور ہلاکت ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے من جو فی السماوات آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے ومن عندہ اور جو اس کے پاس ہے یعنی ہستیاں فرشتے لا یستکبرون جو تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے عن عبادتی ہی اس کی عبادت سے ولا اور نہ یستحسرون حسین را وہ اکتاتے ہیں یعنی تھکتے ہیں۔ تو جو اللہ کے پاس ہے نا وہ ہستیاں کون سی ہیں؟ فرشتے جو کہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ ایسی مخلوق کی مثال دیتے ہیں جو اللہ کی مقرب ہیں، تو یہ خاموش تبلیغ کی جا رہی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو تم کو کیا حق پہنچتا ہے دوسرے یہ کہ عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں جبکہ وہ تو انتھک عبادت کرتے ہیں، اور جو تم شرک گھڑ رہے ہو اللہ اس کو جانتا ہے اور وہ تمہاری بربادی کا باعث بنے گا۔ پھر یہی باتیں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ یسبحون وہ تسبیح کر رہے ہیں اللیل رات کو والنہار اور دن لا یفترون فارایا نہیں وہ دم لیتے، ہر وقت تسبیح کسی وقت نہیں رکتے۔ اے انسان تم کیا کر رہے ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں جمع تھے۔ فرمایا اے لوگو جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو؟ سب نے جواب دیا نہیں۔ فرمایا میں تو آسمانوں کی چڑچڑاہٹ سن رہا ہوں، جب کسی پر بوجھ پڑنے کی وجہ سے کوئی چیز اوور لوڈ ہو جائے نا تو اس جیسی آواز، کیونکہ وہاں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کسی نہ کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو۔
تو خانہ کعبہ کو آپ لوگ تصور میں لائیں، ہر جگہ سجدہ، تو یہ محدود جگہ ہے، محدود ہے نا، تو آسمانوں کی وسعت کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، آلہتن، کچھ الہ، من الارض، زمین سے، ہم وہ، ینشرون، نون شین را، وہ پھیلاتے ہیں، پیدا کرتے ہیں۔ آسمانوں کے بعد اب زمین کی طرف اشارہ ہے، کیا انہوں نے زمین میں کچھ الہ بنا رکھے ہیں جو کسی مرے ہوئے کو زندہ کر دکھائیں؟ مشینوں کے بل پر ہی نہیں، صحیح نہیں، جب جان نکلے گی تو گئی، کوئی بھی اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ لو کان، اگر ہوتے، فیہما، ان میں، آلہۃ، کچھ الہ، الا اللہ، سوائے اللہ کے، لفسدتا، البتہ دونوں کا انتظام بگڑ جاتا، فسبحان اللہ، پس پاک ہے اللہ تعالیٰ، رب العرش، عرش کا رب، عما، اس سے جو، یصفون، وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بات ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کو ایک ہی گھر کا انتظام اگر چلانا ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آیت نمبر جو ان سے ہے 22 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔